ایک اور سوال یہ ہے کہ منصوبہ بندی کے بارے میں کہ خواتین آپریشن کروا لیتی ہیں، تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ فیملی پلاننگ یا منصوبہ بندی کس وجہ سے کی جا رہی ہے۔ اگر اس وجہ سے کی جا رہی ہے کہ ہمارے بچے کھائیں گے کہاں سے، روزی کہاں سے آئے گی، تو یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اگر اس وجہ سے کی جا رہی ہے کہ بچے زیادہ ہو گئے تو ان کی تربیت نہیں ہو سکے گی، میں سنبھال نہیں سکوں گی، ان کا باپ نہیں سنبھال سکے گا، تو اس خطرے سے کہ بچوں کی تربیت ٹھیک نہیں ہوگی، وہ اچھے شہری نہیں بن سکیں گے، معاشرے میں اچھائی کے کام نہیں ہو سکیں گے، تو اس وجہ سے منصوبہ بندی جائز ہے، اور اس کے سارے طریقے برابر ہیں، کسی طریقے سے بھی سوائے آپریشن کے، اس کا حکم بعد میں عرض کرتے ہیں۔ ایک عذر یہ بھی ہے کہ خاتون کی صحت اجازت نہیں دیتی، تو بھی منصوبہ بندی جائز ہے۔ ایک یہ ہے کہ ڈاکٹرز منع کر دیتے ہیں کہ اگر ان کے ہاں آئندہ کوئی ایسا معاملہ ہوا تو ان کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی، تو بھی یہ چیز جائز ہے۔ اسی لیے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے مصر کو جب فتح فرمایا تھا تو پہلا خطبہ جو مصر میں انہوں نے دیا وہ پڑھیے گا۔ النجوم الظاہرہ میں جو مصر کے حالات پر ہی مشتمل کتاب ہے، 22-23 جلدوں میں ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت نے اپنے پہلے خطبے میں کہا کہ میں تمہیں 3 باتوں کا حکم دیتا ہوں۔ ایک تو اولاد کی کثرت سے بچنا، تمہارے ہاں اولادیں زیادہ پیدا نہ ہوں، اور دوسرے فرمایا کہ زندگی کا معیار بلند رکھنا، معیار کو گرنے نہ دینا، اور تیسرے فرمایا فضول کاموں میں مت پڑنا۔ یہ بہت بڑی نصیحت انہوں نے کی۔ تو اس لیے اگر کوئی شرعی عذر، جیسے کہ ابھی 3 عذر بیان کیے ہیں، اس کے علاوہ بھی جو ہوں، تو اس میں خاندانی منصوبہ بندی کو اختیار کرنا جائز ہے، اور اس کا کوئی بھی طریقہ سب برابر، سوائے آپریشن کے، کہ آپریشن سے مستقلاً اپنے آپ کو اولاد سے محروم کرا لینا، یہ زیادہ پسندیدہ چیز نہیں۔ علماء نے اسے مکروہ لکھا ہے، اور کراہت کی وجہ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے بچوں کا انتقال ہو گیا، کوئی ایسی صورت ہو گئی، تو اب اگر مزید اولاد نہ ہو اور جان بوجھ کے یہ پروسیس کر کے ان چیزوں کو ختم کر دیا گیا ہے، تو پھر اس عورت کی اپنی زندگی مصیبت میں پڑ جائے گی، وہ عادی ہوگی بچوں کے ساتھ رہنے کی، اور بچے اب مزید ہوں گے نہیں، تو پھر معاشرے میں لڑائیاں، فساد، جھگڑے پیدا ہوں گے۔ اس لیے وہ مشورہ یہی دیتے ہیں کہ خاندانی منصوبہ بندی کے جتنے بھی اس سے پہلے کے طریقے ہیں ان میں سے کوئی بھی استعمال کر لیا جائے، مگر اس طرح مستقل آپریشن نہ کرایا جائے۔ اور پھر انہوں نے تحریر فرمایا کہ شوہر کی رضامندی کے بغیر یہ کام کر لیا جائے تو یہ گناہ کی بات ہے، اس لیے کہ اولاد میں شوہر کا حق بھی برابر کا بنتا ہے، اور صرف گناہ ہی نہیں، کبیرہ گناہ کی بات ہے۔ شوہر کی رضامندی سے، اس کے مشورے سے، اور اسی طرح شوہر کوئی ایسی بات کرے تو بیوی کی رضامندی اور مشورے سے ہونا چاہیے۔ اور کفارہ اس چیز کا وہ شوہر سے معافی کا مانگنا اور اللہ سے توبہ کا کرنا، یہ دونوں۔ اور اگر کوئی شرعن عذر تھا تو پھر کوئی گناہ کی بات ہے ہی نہیں جس کا کفارہ ہو۔ ہاں البتہ حقوق العباد کے سلسلے میں شوہر کا معاملہ ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔